بابا ڈنڈا مارتا تھا نا، جس کو ڈنڈا لگتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ اس بابے کے بارے میں بیٹھا ہوتا، صبح نماز پڑھنی، اس نے لوگ گود میں اٹھا کے لے جاتے تھے، جسم سوکھ گیا تھا لیکن کوئی کھائے پیے نہیں، جان ہوتی ہے نہیں، بابا جی ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے تھے، اکڑوں بیٹھتے تھے، لوگ لائن لگا کے گزر رہے ہیں، بابا جی دعا کرو اللہ کرم کرے گا، وہ ہلکا ہلکا ڈنڈا مارتے جا رہے ہیں۔ اب کہ یہ وزیر امیر سفیر سارے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں اس کے، ٹی وی میں آیا تھا ڈنڈا مار رہے ہیں بابا جی اللہ کا۔ کوئی ہوتا تھا نا جس کی نیت خراب، بابا ٹکا کے مارتا تھا، اس کے دل کا حال بابے پہ کھل جانا، باقی کو تو ہلکا ہلکا، اس کو ٹکا کے مارتا تھا بابا، اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میں کس نیت سے آیا ہوں۔ وہ بابا اس نے 20 برس کچھ کھایا پیا۔ آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تیرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں، اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے، لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے ہیں نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا
नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अल्लाह है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 है कि अल्लाह की यह शान ही नहीं है कि किसी गैर नबी को गैब पर मुत्तला करे, वो अपने पैगंबरों को गैब के ऊपर इतला देता है, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, बस इस हद को क्रॉस मत करो। तो नबी अलैहिस्सलाम को अगर यह चैलेंज दिया जाए वक्त के पैगंबर को, वो पढ़ के सुना भी देगा, उसको अल्लाह आने वाहिद में सब कुछ सिखा देगा। बाबों को इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा तो कहना है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह को तो आती है ना इंजीनियरिंग, पढ़ के बताओ। तुम कहते हो हम दिलों के हाल जानते हैं, हमें कशफुल कुबूर होता है, वो भी कहानियां। सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में भी उसका कुछ हिस्सा है। एक मिदअम नामी गुलाम था नबी अलैहिस्सलाम का, खैबर के मौके पर नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा सीधा जन्नती है। आप फरमाया तुम जन्नती कह रहे हो, इसने तो माले गनीमत की एक चादर चुराई थी जो आग की पहना दी गई है इसके ऊपर, मैं देख रहा हूं। तो साहबा करम फौरन घरों को लौटे। अगर किसी ने कोई रस्सी का एक टुकड़ा भी ये समझ के उठाया था ना इसकी तो खैर है, वो भी लाके माले गनीमत में जमा करवाया कि ये सर वो लोग समीअना व अताअना थे, सुनने वाले और मानने वाले। तो साहबा करम को तो सामने मैयत के ऊपर आग की जो चादर नजर नहीं आई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपका खच्चर बिदक गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उस पर बैठे हुए थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको भी दिखा दिया। वैसे ही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक मनाजर जो है वो जिन्नों इंस के अलावा सारी मखलूकात देखती हैं। आप फरमाएं 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी तोड़ के उसके 2 हिस्से करके लगाया, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हाथों की बरकत से। तो सहाबा किराम को तो अज़ाब कब्र नजर नहीं आया। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। सर अब जमाना बदल चुका है, अब हर तरफ सदा है क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इल्मी किताबी बात है।